بیٹا بات یہ نا کہ دیکھو مجھے بھی آپ بات کر رہے ہو نا کہ انہوں نے چلتے پھرتے پہ بھی دے دیا. ایک کہاوت ہے پیرنٹنگ کے اوپر, گیو یور چائلڈ 7 years اینڈ ہیل گیو یو 70 years. پہلے 7 سال آپ نے بچے کو دینے ہیں, مگر اس میں پڑتی ہے کچھ محنت زیادہ. ٹھیک ہے, اسی لیے میں نے وہ جس بچی کو آج جو ایک نا کیس آیا تھا, وہ کہنے لگی کہ سر ہم آئی وی ایف ٹریٹمنٹ کے لیے جانا چاہ رہے ہیں تاکہ بچہ ہو جائے ہمارا. تو میں نے کہا تم لوگ آپس میں تو کتے بلی کی طرح لڑ رہے ہو. ٹھیک ہے, 2.5 سال ہو گئے ہیں تم لوگ, 2.5 سال میں تم لوگ ٹوٹل 6 مہینے اکٹھے رہے ہو, 2 سال تو تم لڑائیوں میں رہے ہو. ٹھیک ہے, تو یہ اللہ کی طرف تم پہ نعمت ہوئی ہے کہ تمہیں بچہ نہیں ہو رہا. جب تم آپس میں ٹھیک ہو جاؤ گے تو بچہ بھی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ دے دیں گے تمہیں. پہلے تم آپس میں تو حالات ٹھیک کرو. ٹھیک ہے, تو وہ اس میں بیٹا وہ محنت پڑتی ہے, اور وہ آج کے ماں باپ کے پاس ٹائم نہیں ہے اس محنت کو کرنے کا. باپ گھر آتا ہے تو آ کے وہ کمپیوٹر ٹی وی کے آگے بیٹھ جاتا ہے یا دوستوں کے ساتھ باہر کھیلنے چلا جاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ ہماری بیویوں کو کسی نے یہ سمجھا دیا ہوا ہے کہ شوہر کی سامنے حیا, عزت, شرم کا معاملہ ہے, تو آپ نے شوہر کے سامنے بیٹھ کے جو ہے بس کھانا پروس دینا ہے, آپ نے کچن میں رہنا ہے. شوہر آئے تو بس آپ نے جو ہے نا وہ اس کے سامنے نہیں آنا آپ نے. تو جب شوہر کے سامنے نہیں آنا تو بچے کیا دیکھ رہے ہیں, ماں باپ کے سامنے نہیں جا رہی تو اس کا مطلب ہے ہم بھی نہیں جائیں گے. ٹھیک ہو گیا. ماں کے بیٹی کو کیا سکھا رہی ہے؟ احترام. بیٹی کیا احترام کرتی ہے شوہر باپ کا, کہ باپ سے دور ہو کے بیٹھ جاتی ہے. بیٹا کیا سیکھ رہا ہے کہ ماں کو سپریس کی جا رہی ہے. وہ سارا سائیکل چینج ہونے والا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زمبلونی کرتے ہوئے کس کے پاس آئے تھے؟ کس کے پاس آئے تھے؟ کیا اپنے چاچا کے پاس گئے تھے جب غار ہیرا سے نکل کے آئے ہیں؟ ٹھیک ہے, جب جبرائیل نے آ کے ان کے اوپر اقرا کہا, ٹھیک ہے, تو وہ کس کے پاس آئے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ حضرت خدیجہ کے پاس آئے تھے. اگر وہ آپس میں ان کا ریلیشن ایسا نہ ہوتا, وہ کیا کہتے تھے آخر تک کہ خدیجہ جیسی میرے سامنے کوئی بھی نہیں تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کے پاس جا کے بیٹھتے تھے, حضرت سودا کے پاس جا کے بیٹھتے تھے, حضرت حفصہ کے پاس جا کے بیٹھتے تھے. یار وہ کر سکتے تھے تو ہمیں حیا زیادہ ہے. امہات المومنین آ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہر طرح کی ڈسکشن کیا کرتی تھیں, وہ کر سکتی تھیں. ہماری بیگمات کو حیا زیادہ آتی ہے, ان کو حیا نہیں تھی. نعوذ باللہ من ذالک, میرے منہ میں خاک. کیا ان کی حیا ہماری عورتوں کی حیا ان کی حیا سے زیادہ ہے؟ سوچنے کی بات ہے نا. تو وہ جو آپ نے پہلے ایک بات کہی تھی نا کہ مس کانسیپٹس, یہ فیبرک آف دا سوسائٹی کو تباہ کر رہے ہیں مس کانسیپشنس. اور اس کا قصوروار آپ اور میں ہیں کہ ہم خود نہیں اسٹڈی کرتے. اب شادی کر لی آپ نے, ایمانداری سے بتاؤ, آپ نے پڑھا ہے کہ شادی کے بعد میاں بیوی کو کیا کرنا چاہیے, کیسے رہنا چاہیے, اسلام کیا کہتا ہے, میاں بیوی کے حقوق کیا ہیں؟ پڑھے ہیں آپ نے؟ تھوڑے بہت پڑھے, پراپر وے سے نہیں پڑھے. کیوں؟ اہمیت نہیں ہے نا, وہ معنی نہیں رکھتے آپ کے لیے. ٹھیک ہے, جو چیز معنی رکھتی ہے, میں کھل کے بات کرنے لگا ہوں, وہ الٹے کام ہے. ان کے اوپر آپ نے پوری پی ایچ ڈی کی ہوگی, ایسا ہی ہے. ٹھیک ہے, جو اصل رشتہ ہے بنیاد کے اوپر آپ نے کام نہیں کیا اور بیوٹیفیکیشن پہ لگے ہوئے ہو. عمارت اچھی لگنی چاہیے, جنوں آندے وہ چک وچوں گئی ہے مک. ٹھیک ہے, وہ آپ اندر تو آپ نے اس کے اندر تو ہے ہی کچھ نہیں اس کے. سو اب آپ مائیں, میری یہ ہمیشہ ماؤں سے ریکویسٹ ہے, اپنے بچوں کو ٹائم دیں. آپ ماں ہیں اسی لیے, آپ کا ٹائم کوئی امپورٹنٹ نہیں ہے کسی اور کے لیے. ٹھیک ہے, اچھی اب وہ نہیں جی نہیں, یہ فوراً آپ دیکھنا اس پہ کمنٹس آئیں گے, اور یہ آپ دقیانوسی نہیں, دقیانوسی بھی نہیں کہیں گے. آپ آئیڈیل ورلڈ کی باتیں کر رہے ہیں. ساس کا پریشر ہوتا ہے, سسر کا پریشر ہوتا ہے, دیورانی کا ہوتا ہے, جٹھانی کا ہوتا ہے, فلانی کا ہوتا ہے, نانی کا ہوتا ہے, امانی کا ہوتا ہے.
تو بچہ نہ پیدا کرو نا یار, میں کیسی بچہ پیدا کروں بھائی. اگر آپ کو سمجھتے ہیں کہ آپ کے اندر اتنے پریشرز آ جائیں گے تو مت پیدا کریں بچہ. اس معصوم جان کا کیا قصور ہے کہ جس کو آپ اس دنیا میں لانے کے بعد تباہی کی طرف لے کر جا رہے ہیں, اس کے سامنے آپ لڑتے ہیں. ایک اور ہمارے یہاں پہ بڑی مت ہے, میاں بیوی ایک دوسرے کے سامنے جو ہے نا, بچوں کے سامنے گلے نہیں لگیں گے, ٹھیک ہے, وہ شرم کریں شرم کریں شرم, یہ کیا کر رہے ہیں, بچے ہیں. میں گلے لگنے کی بات کر رہا ہوں, بے حیائی کی بات نہیں کر رہا ہوں, ٹھیک ہے. ایک سمپل ایک دوسرے کو پیار سے ماتھا چومنا, کوئی اس میں بڑی برائی نہیں ہے, ٹھیک. لیکن بچوں کے سامنے لڑتے ہوئے تو شرم نہیں آئے گی انہیں. اس میں وہ گالم گلوچ بھی کر رہے ہوں گے, اس میں ہاتھا پائی بھی کر رہے ہوں گے. اس ٹائم تو بچے نہیں ہے گے, حرام کرتے بچے نہیں ہے گے, حلال دے کام دے وچ بچے ہے گے نا. بھائی آپ اگر ایک دوسرے کو پیار سے ساتھ لگاؤ گے, آپ ایک دوسرے کا ماتھا چومو گے, تو بچے بھی یہ سیکھیں گے کہ یار یہ نارمل ہے. دس از ہاؤ پیرنٹس شوڈ بی, دس از ہاؤ میاں بیوی شوڈ بی. کل کو وہ بھی تو ماں باپ بنیں گے, وہ بھی تو میاں بیوی بنیں گے, ٹھیک ہے. ہاں میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ انگریزوں کی طرح اوپن اپ میں آ جاؤ, میں وہ چیز نہیں کہہ رہا ہوں, میں ود ان لمٹس بات کر رہا ہوں. بٹ کسی کو اپنے سینے سے لگانے میں, آپ اپنے بچے کو نہیں لگاتے سینے سے, ماں کے سینے سے جا کے نہیں لگتا. تو یار بیوی کے سامنے, بچوں کے سامنے بیوی سے لڑ سکتے ہو, تم جھگڑ سکتے ہو, برا بھلا کہہ سکتے ہو. اے کیڑی حیا ہے کہ یار نال نہیں لا سکتے. میں نہیں سمجھ آئی آج تک, مطلب میرا دماغ اس سمجھنے میں قاصر ہے. یہ کون سی حیا ہے؟ اچھا بھائی, تو کمنٹس ہمیں بتا دیں گے یہ کون سی حیا ہے. ہمارے بڑے مہربان ہیں جو بڑے پیارے پیارے کمنٹس کریں گے, اور وہ بتائیں گے یہ کون سی حیا ہے, ٹھیک ہے. تو کیونکہ وہ کہیں گے نا, دیکھو کچھ بھی, یہ بھی آج کل یہ بڑے کمنٹ آ رہے ہیں نا, کچھ بھی لکھ کے بیچ دیتے ہیں. او بھائی کچھ بھی آپ پڑھ تو لو. میرا ان کچھ بھی بھائیوں سے یہ ریکویسٹ ہے, آپ علم تو حاصل کر لو, ہے, اور چھڈو یار دنیاوی علم کو چھڈو, اور دین دا علم ہی حاصل کر لو. تو کچھ بھی کا جواب آپ کو خود مل جائے گا. بیچنے کے لیے کچھ بھی, اگر میں نے بیچنا ہی ہوتا نا تو میں اپنے یوٹیوب کے اوپر فیک لائکس بھی لیتا. میں بیچنا ہی ہوتا تو میں پیسے, آپ نے کبھی میرے ایڈورٹیزمنٹ دیکھی ہے چلتی ہوئی یوٹیوب کے اوپر؟ میں نے چلائے ہوں کہ جی آؤ مجھے, میں نے کبھی کہا ہے کہ لائک کرو, سبسکرائب کرو, شیئر کرو؟ ہاں ایک آدھ ویڈیو پہ ضرور کہا تھا, کیونکہ وہ ٹاپک ایسا تھا. وہ تو ادھر بیٹھا ہوا یہ ذہن نہیں شیئر کرتا اپنے واٹس ایپ گروپوں میں. کیوں بھائی ایسے ہی ہے نا. تو یہ والا پارٹ جو ہے نا, یہ میرے ان بھائیوں کے لیے ہے, بہنوں کے لیے ہے, یا ان لوگوں کے لیے جو کہتے ہیں کچھ بھی, ٹھیک ہے. تو اس لیے وہ ہم کچھ بھی میں لڑائی جھگڑا از نارمل. بچوں کے سامنے لڑنا تو نارمل ہے نا, اس میں تو لڑنا چاہیے نا, لیکن ان کے سامنے پیار نہیں کرنا, یہ شرم کی حیا کی بات ہے. سو اسی طرح بیٹا یہ جو اپنے موبائل والی بات ہے نا, وہ بھی اسی لیے ہے کیونکہ ہم بچوں کو ٹائم نہیں دیتے. ہمارے پاس آج ٹائم نہیں ہے. اور وہ کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ ہم خود کو امپورٹنٹ نہیں سمجھتے. ہم اپنے لیے امپورٹنٹ نہیں ہیں, تو ہماری بیوی ہمارے لیے کیسے امپورٹنٹ ہوگی؟ بیوی امپورٹنٹ نہیں تو ہمارا بچہ کہاں امپورٹنٹ ہوگا؟ ہم سمجھتے ہیں آج کے دور میں بچوں کو پیسے دے دینا, ان کو تحفے لا دینا, ان کو موبائل دے دینا, یہ پیار ہے. یقین یار ایک سیکنڈ, بچوں کو یہ پلیز یہ بڑی رانگ اسٹیٹمنٹ ہے. بچہ پیدا ہوتا ہے ماں کے پیٹ سے, اس کو پتا ہوتا ہے کہ میں نے آئی فون 14 یوز کرنا ہے. آپ نے وہ چیز لا کے دیتے ہیں نا, پھر بچہ آگے ڈیمانڈ کرتا ہے, دیکھتا ہے کہ مجھے یہ چیز چاہیے. ہاں, کیونکہ آپ ان کو اپاہج بنا دیتے ہیں. آپ کتنے بدبخت ماں باپ ہیں, میں یہ ورڈ یوز کر رہا ہوں, کہ آپ اپنے بچوں کو اپنے ہاتھوں سے اپاہج بناتے ہیں, فزیکلی اینڈ مینٹلی. بدقسمتی ہے نا آپ کی. جس کو آپ لاڈ کا نام دے رہے ہیں نا, وہ اپاہج پن ہے, معذور کر رہے ہیں اپنے بچوں کو. جبکہ آپ ان کو امپاور کریں,